وَيُزَكِّيهِمْ. عبادت میں اضافہ کر لیں. صلوات سارے صاحبان بلند آواز. اس جلیلۃ القدر صف اعضاء پہ اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے. اور میں سمجھتا ہوں مجلس اعضاء میں صف اعضاء پہ بیٹھتے ہوئے کوئی نہ کوئی دعا، کوئی التجا ذہن میں ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں عالم محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں. آل نبی کی عزت کا صدقہ مالک آپ سب کی ذہنی اور قلبی دعائیں مستجاب فرمائے. ہمارے مرحوم بھائی سید اجمل نقوی صاحب کے مالک درجات عالیہ بلند فرمائے. بلکہ اس خاندان کے جتنے بزرگ، جتنے جوان مرحومین اور مرحومات، مالک سب کو حسین بادشاہ کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے. ہماری سرحدوں کی اللہ حفاظت فرمائے. اور سب سے بڑی دعا کیجیے ولی الامر مولا کی ظہور پاک میں اللہ تاجیل فرمائے. آپ کی سوچوں سے بھی وقت مختصر ہے. بڑی وی آئی پی گیدرنگ ہے. آپ کی مہربانی ہے جو صف پہ آ گئے ہیں. مالک آپ کا زمین پہ بیٹھنا قبول فرمائے. مہربانی سے صاحبان گرامی قدر، سوچ رہا ہوں اتنے مختصر ٹائم میں گزارش کہاں سے شروع کی جائے اور کہاں پہ ختم کر دی جائے. پیچھے رکھ دیں بس. ہم لوگ نہیں تھے، مجلس سے تھے. ہم نہیں ہوں گے، مجلس سے ہوں گے. یہ ذکر ہمارا محتاج نہیں، لہذا خدا را مجلسوں کی جو ہسٹری ہے ہماری نا، اسے ماڈرن نہ کرو. غریبوں کا ذکر ہے. اس ذکر کا صدقہ میں پھر اپیل کر رہا ہوں. اور ایک اور میری گزارش ہے کہ جب مجلس میں آتے ہو نا تو اپنی اولاد کو بھی ساتھ لایا کرو. جی بیٹے، بچے مصروف ہیں جی، ان کے پاس وقت نہیں تھا. جن کا ذکر ہے وہ وقت سے پہلے تھے. اپنی اولاد کو اس ذکر کی اہمیت خدا را بتلاتے رہو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچے یونیورسٹی جانا چاہتے ہیں آپ انہیں روک دیں، نہیں. جب ٹائم ہے، وقت ہے، تعلیم کی اہمیت کا تو میں اپنی جگہ قائل ہوں، بلکہ میں مجالس میں کہتا پھر رہا ہوں کہ بڑی عجیب صورتحال ہے. رسول اللہ کی حدیث ہے، آنا مدینۃ العلم. بول پڑھو، آپ کو یاد ہے یار. وعلی، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس علم کے شہر کا دروازہ ہے. میں نام لینا آخر شروع کر دوں تو ماشاءاللہ
سارے مجمع کے نام مجھے یاد ہیں، میرے سارے ہی اپنے ہیں، جانے پہچانے چہرے ہیں، اور اتنا منٹ میرے پاس ہوتے تو میں کوئی 8-7 نام تو لے ہی لیتا، لیکن میری مجبوری ہے، میں کسی کا بھی نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ سارے ہی ماشاءاللہ نامور چہرے ہیں، صف پہ بیٹھے ہوئے بھی، کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے بھی۔ گزارش میں آپ سے نہیں کر رہا، جہاں تک اللہ کرے میں چاہتا ہوں آواز پہنچ جائے۔ والدین سے میری اپیل ہے، نمک مرچ سے روٹی کھا لو، بچوں کو یونیورسٹیوں میں جانے سے نہ روکو۔ جو علم میں قومیں پیچھے رہ جاتی ہیں نا، وہ بہت جلد مٹ جاتی ہیں۔ صورتحال بڑی عجیب ہے، دروازہ علم کے شہر کا علی ہے، اور ہم شیعہ دعوے دار ہیں کہ دروازہ علم پہ ہم ہیں، ہم نوکر علی کے ہیں، ہم غلام علی کے ہیں، ہم حبدار مولا کائنات کے ہیں، اور وہ علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ شہر علم کے دروازے پہ ہم شیعہ ہیں، اور یونیورسٹیاں ساری جماعت اسلامی کے پاس ہیں، ہم کہاں ہیں؟ نہیں آپ میرا خیال ہے کسی اور ذہن سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خدا را سیدزادے بھی ہیں، غیر سید بھی ہیں، میرے لیے سارے محترم ہیں۔ بچوں کی منزل میٹرک ایف اے نہیں ہے، یہ جو سول سروسز میں آتے ہیں، مقابلے کے امتحانوں میں آتے ہیں، یہ کوئی آسمانوں سے اترتے ہیں؟ اور ماتمی عزادار بھی ہیں، وی آئی پی پڑھے لکھے علماء بھی ہیں۔ ماتم عزاداری بہت بڑی عبادت ہے، لیکن ماتم کا لطف تب زیادہ آئے گا جب تیرا بیٹا اسسٹنٹ کمشنر ہو کے پھر زنجیر کا ماتم کرے گا۔ میری منت سمجھے، میری سماجت سمجھے، کردار ہے تو سب کچھ ہے۔ یہ شیعہ سنی علماء نے یہ واقعات سیرت کے حوالے سے لکھے بھی ہیں، پڑھے بھی ہیں، اور اہل اسلام کے ہاں تو بہت زیادہ خیری سے سنایا جاتا ہے۔ کلمہ نبی کا پڑھا جاتا ہے، اور کچھ ذہن یہ رکھتے ہیں کہ جی قولوا لا الہ کا میسیج ہے، کلمہ پڑھ لیے پھر جو مرضی کرتے رہو، پھر ستے ہی خیران ہے۔ عمرہ کا رہو پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حج کا رہو پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ علماء سارے بیٹھے ہوئے ہیں، بس اتنا ہی سنایا جاتا ہے کہ زیارتیں کرنے سے، حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں بتایا جاتا کہ کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں سوزی نہیں لا سکا، منتظر ہے میرے بعد۔ قصیدوں کا تو اپنا ہی ثواب ہے اور اپنا ہی سواد ہے۔ مولوی شیعہ مجلسوں میں صرف برکت کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ کمال۔ میں شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں۔ پتہ نہیں اس مجمع میں سے کتنے بندے میری تائید کرتے ہیں اور کتنے میری تردید کرتے ہیں۔ میں نے یہ لفظ کہے ہیں کہ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں۔ اور لاہور والوں، پورے پنجاب کا نمائندہ مجمع ہے، سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے۔ آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں۔ میرا خیال ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ لہذا قصیدے مجھے ذاتی طور پہ اچھے لگتے ہیں۔ میرا غربت قدہ گجرا والم میں ہے، وہاں پہ سالانہ عزاداری ہوتی ہے،
ایک سال ایسا ہوا کہ سارا دن، بس وقت کم ہے 2-4 منٹ لے رہا ہوں، اتفاق ایسا ہوا کہ جو 1-2 علماء میں نے بلائے تھے وہ تشریف نہ لا سکے. صبح 8 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک ذاکرین ہی پڑھتے رہے. تو اگلے دن ہمارے اپنے مولانا کا فون آیا کہ رضوی صاحب ذاکری ذاکر تو کی ہو گئے. میں نے کہا جی کیا؟ کہنے لگے کو علماء بھی تو آپ خود مولانا ہیں. میں نے کہا جی بس کیا کروں، مولوی تو ہر مذہب میں مل جاتا ہے. بڑی بات. ماشاء اللہ بڑا سوبر مجمع میرے سامنے. ذاکر کا لفظی معنی کیا ہے؟ ذکر کرنے والا. آپ کے ہاں ذکر کی مجلس سال بعد ہوتی ہے اور ہمارے بھائیوں کے ذکر جمعے کے جمعے ہوتے ہیں. آپ چپ کمال اچھے لگ رہے ہیں. تو جہاں جمعے کے جمعے ذکر ہوتا ہے ذاکر تو انہیں ہونا چاہیے تھا. اور جہاں سال بعد بابا جی مجلس ہوتی ہے ذاکر وہ بن جاتے ہیں. اور رسول اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. رسول کی حدیث ہے ذکر و علی کی نہیں عبادت. ذکر علی کا عبادت ہے، جب کسی اور کا ذکر عبادت ہی نہیں، ذاکر کیسے بن سکتے ہیں؟ کیا کہنے یا علی. لیکن بہت اہمیت ہے ذاکر کی، بہت بڑا مقام ہے ذاکر کا. سارا دن بھی قصیدے پہ قصیدہ پڑھا جائے لطف میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. لیکن اگر اپنے محلے کی دکان کے تھڑے پہ کسی دوسرے مسلک کے بندے سے بات کرنی پڑ جائے پھر وہاں قصیدہ نہیں پڑھا جاتا، پھر وہاں بات کی جاتی. لہذا وہ جو بات ہے نا اس کی اہمیت جو ہے اسے ختم نہ کرو. علماء اگر ممبر پہ آتے ہیں تو تقدیر سمجھ کے اوکھے نہ ہو جایا کرو. آپ سنا کریں. گفتگو میں نے لمبی نہیں کرنی. سیرت ہے تو سب کچھ ہے، اور سیرت کردار سے بنتی. مشرکہ مذہب کی عورت سے چلا نہیں جا رہا تھا کیونکہ وزن اس سے زیادہ تھا، اور نبیوں کے سردار نے وہ سامان اٹھا کے اس کے گھر تک پہنچایا. اور وہ مشرکہ خاتون کیا کہتی ہے، کیونکہ وہ بزرگ تھی، حضور ینگ تھے، اس نے یہ فقرہ کہا بیٹا میں تجھے جانتی تو نہیں ہوں لیکن لگتے کسی اچھے گھر کے. پتہ نہیں کتنے بندے دھیان دیں گے یا نہیں. میں تجھے جانتی تو نہیں ہوں لیکن لگتے کسی. میری طرف دیکھو شاہ جی، میری طرف دیکھو. بس خدا را اسی فقرے کو اگر اپنا لیا جائے، کردار ایسا شیعہ قوم کا ہونا چاہیے، ہمیں مذہب نہ بتانا پڑے. ہمارا کردار دیکھ کے بندے پوچھتے پھریں کہ یار یہ بندے کس قبیلے کے. اور جس قبیلے میں اللہ پیدا کرے نا تسلی سے وہیں پہ رہا کرو. اب کیا کریں، یہ ظالم کیمرہ جو ہے نا، مومن تو لطف لیتے ہیں اسی مر گئے، یہ بابا جی مکرنے نہیں دیتا. میں تو اکثر میں نے زندگی میں کئی دفعہ کہا ہے کہ اللہ پاک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا
غدیر والے دن ہی بن جائے. علی کی ولایت تو غیر اہم نہ ہوتی. بابا جی دیکھیں ایک ایک بندہ جو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے نا وہ ایک پورا ادارہ ہے، اتنا اس کا حلقہ احباب ہے. میں نے یہ کیوں کہا ہے کہ جس قبیلے میں اللہ پیدا کرے. دیکھو ہجرت کا کتنا ثواب ہے. علماء میری ماڑی چنگی تائید کاری دیں گے. آپ کے رزق میں کمی ہے، آپ ہجرت کر کے دیکھ لیں. آپ اپنے اسٹیٹس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، آپ ہجرت کر کے دیکھ لیں. اسلام میں ہجرت کی بابا جی بڑی اہمیت، لیکن وہ ہجرت اچھی نہیں پنڈ بندہ خان صاحب ہوئے تے شہر آ کے نقوی صاحب بنیا ہو. اور سیدوں کو زیادہ ماننے والی قوم اور سیدوں کا بہت زیادہ احترام کرنے والی قوم سے میں پوچھ رہا ہوں کہ جو غیر شیعہ برادریاں ہیں وہ سید کیوں نہیں بنتی؟ رحم کرو یار. رسول اللہ نے اس بی بی جب اس نے کہا نا میں تجھے جانتی تو نہیں ہوں لیکن لگتے کسی اچھے گھر کے ہو، اگر تم کہو تو سامان اٹھانے کے بدلے ایک نصیحت کر دوں. سرکار نے کہا ہاں آپ فرمائیں آپ کیا کہنا چاہتی. یہ ہے سیرت محمد کی. مخالف ہے مذہب کی، مخالف ہے اس کے دین کی، لیکن کہہ رہے آپ کہیں بزرگوں کی عزت کیا کرو، مذہب نہ پوچھا کرو. بسم اللہ جی. ہاں جی بسم اللہ. بس بڑی جلدی بات میں کلوز کر رہا ہوں، لیکن اس میسج کو میں چاہتا ہوں کہ کسی حد تک پہنچ جائے. منصر اجازت ہے جی؟ واقعی بندے تھے آج کچھ بچوں انا للہ کہہ رہے ہیں، آپ کی محبت ہے جو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. مہربانی بہت شکریہ. بات میں نے کلوز کر بڑے دکھ دل سے مصلحتوں کا شکار ہے دنیا، ہماری دنیا بخدا. جب مقدسات کا احترام واجب ہے پھر بی بی کی شہادت کیسے مناؤ گے؟ یار کوئی نہ کوئی کسی کے لیے تو مقدس ہے. پھر تمہیں یزید کا بھی سلسلہ چھوڑنا پڑے گا کیونکہ کچھ لوگوں کے لیے وہ بھی مقدس ہے. مجھے یاد ہے 2 سال پہلے کراچی میں جب وہ یزید کی حمایت میں جلوس نکلا، میں یو کے میں تھا مجالس کے لیے، کراچی سے دوستوں نے فون آئے شاہ جی یہ وقت بھی آنا تھا کہ پاکستان کی سرزمین پہ یزید کی حمایت میں جلوس نکل رہے ہیں. تو میں نے کہا اس میں غصے والی بات کیا؟ کہنے لگے جی حد ہو گئی ہے جی، پاکستان میں اور یزید کی حمایت میں جلوس نکلنے ہیں. میں نے کہا اس میں پریشان بالکل نہیں ہونا، ہر دور میں اولاد کو حق ہوتا ہے اپنے ابے کی باتیں کرنا. میری بات پہ آپ دھیان دے رہے ہیں میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ لیکن میری اہل اسلام علماء سے اپیل ہے کہ اپنے بچوں کو خدا را ذہنی طور پہ کلیئر کرو. ہم احترام بزرگوں کا پہلے بھی کرتے تھے اب بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری جان مت کھاؤ. ایک دن بیٹھ کے میں فہرست ایک ہی دفعہ دے دو کہ آپ نے اس کی عزت کرنی ہے. ہم کوشش کریں گے شکایت کا موقع آپ کو نہ دیا جائے. لیکن آپ نے عجیب لوگوں کا مزاج بنا دی ہے تو ہر 6 مہینے کے بعد کسی نہ کسی کو سیدنا لکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ تو بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے نریندر مودی مسلمان ہو جائے اور وہ کہے میں نے واگا بارڈر کے تھرو لاہور آنا ہے، اور مودی مسلمان ہو کے لاہور آئے اور لاہور کے مولوی بینر لے کے کھڑے ہو جائے کہ سیدنا مودی صاحب تشریف لا رہے ہیں. چلو سارا ملک نہ سوچے، کوئی بندہ بھی نہیں سوچے گا یہ کیسا سید ہے جو کل تک بت پوج رہا تھا. آپ جیے یار، آپ جیے، کوئی تو سمجھے گا یار.
بہت شکریہ، میں ممبر منتظر کو دے رہا ہوں. کیا کہنے واہ سبحان اللہ. صرف ایک میسج. بہت شکریہ سید. یہ دیکھیں حضور جو مشرقہ بیوی نے اجرت سامان اٹھانے کی دینے جوگی نہیں ہوں، اجرت کے بدلے میں تجھے نصیحت کر رہی ہوں کیونکہ تم اچھے گھر کے. سرکار نے کہا کہیں آپ کیا کہنا چاہتے؟ کہتے تم کیونکہ اچھے گھر کے ہو لہذا میری بات یاد رکھنا، مکے میں ایک جادوگر پیدا ہوا ہے، اس جادوگر سے بچنا کیونکہ تم اچھے گھر کے ہو. اوئے ہوئے ہن میں کلا ہی سواد لے رہے. سرکار نے کہا جسے جادوگر کہہ رہی ہو اسے جانتی ہو؟ بابا جی یہ مائی جو تھی نا، یہ سامان والی بی بی، لیگج بی بی، بیگج بی بی، یہ لوکل مکے کی تھی. لوکل بندے مہاجروں کی نسبت نا علاقے کی برادریوں کے پیو دادیوں کو زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ مہاجر ہجرت کر کے وہاں آئے نا، اور جو لوکل رہنے والے لوگ ہیں وہ زیادہ. وارث شاہ لوکل ہے، آپ اسے پڑھ لیں، دانائی والی اخیر ہے، اس نے یہاں تک بتا رکھا کہ جب بندہ انج کر کے ٹردا ہوئے پھر کس برادری دے. یہ برادریوں کی اہمیت میں بالکل تسلیم کر رہا ہوں. خدا فرما رہا ہے یہ قبیلے ہم نے اس لیے بنائے لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان تمہیں ہوتی رہے. یہ لوکل سیانی تھی بابا جی، برادریوں کو جانتی تھی. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں سواد کلا لے رہا ہوں. اللہ جانے کون کون اس لطف میں شامل ہوتا ہے. جب اس نے کہا نا اسے جادوگر سے بچنا، سرکار فرماتے ہیں اس جادوگر کو جانتی ہو؟ کہنے لگی ہاں جانتی ہوں، وہ سردار ہے نا ابو طالب. اوئے ہوئے ہو. اور مسلمانوں تمہارے نبی کے آبا و اجداد مکے کے سب سے بڑے سردار تھے، اور جب اس سردار قبیلے کی رشتہ داری بن گئی خویلد کے قبیلے سے، اور ام المومنین بی بی خدیجہ نے فیصلہ کر لیا اور اپنی نکرانی کو بھیج کے کہا کہ جا حضور سے کہے میری مالکن کو کنیزی میں لے لو. بات کلوز ہو گئی. فیصلہ بی بی نے، اور یہ میرے خیال تاریخ میں پہلا رشتہ ہے جو لڑکی خود بھجوا رہی ہے. ہمارا گیا گزرا دور ہے، ہمارے دور میں بھی اگر کسی بیٹی والے کو داماد بیٹا بیٹی کے لیے پسند آ جائے وہ ڈائریکٹ آفر نہیں کرتے، کسی تیسرے بندے کو درمیان میں ڈال لیتے ہیں. جیسے محمد کو زہرا کے لیے علی پسند آ گئے تھے تو محمد نے درمیان میں اللہ کو ڈال لیا. کہاں ہے آپ یار؟ خدا کرے آپ دھیان دے جائیں. بہت شکریہ بہت شکریہ. بات یہیں پہ میں نے ختم کر دی. کمال ہو گیا کمال. اچھا میں تو اللہ جانتا جب میں نے جی بھی سن، آپ جی ہیں فیصل، وقت کم ہے، بس مجھے یہ لفظ کہنے کا موقع دیں، بس یہیں پہ بات مجھے کلوز کر دینا ہے. خدیجہ بی بی نے نا اپنا رشتہ سرکار کو خود بھجوایا. میں آنکھوں کی نمی دیکھ رہا ہوں لیکن تھوڑا ٹرن آپ کو لینا پڑے گا. میں شکر کرتا ہوں یا رسول اللہ آپ نے رشتہ نہیں بھجوایا، نہیں تو پتہ نہیں غضب ہو جانا تھا. مولویوں نے ہر امیر عورت کا رشتہ خود بھجوا کے کہنا تھا میں تو سنت پہ عمل کر رہا ہوں. خدیجہ بی بی تیرا بھلا ہو، تو نے اس معاشرے کو عذاب سے بچا لیا. خدیجہ بی بی نے فیصلہ کر دیا. اوہو برادری پوری پریشان تھی کہ بڑے بڑے دنیا داری کے حساب سے رشتے چھوڑ کے یہ خدیجہ یتیم عبداللہ سے رشتہ
چچا تھا بی بی کا برادری میں عمر بن اسد، اسے بھی اچھا نہ لگا. اس آخری فقرے اس نے عمر بن اسد نے اپنی برادری میں بیٹھ کے پتہ کیا کہا؟ خدیجہ کو روک نہیں سکتا تھا، کنٹرولر تھی، ملکہ تھی، مالکہ تھی، اربوں میں ارب پتی تھی. پتہ کیا کہتا ہے؟ اب بڑے باریک سا اس میں ایک لطف والا پہلو ہے. اپنی برادری میں بیٹھ کے کہتا ہے مجھے اس رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ہماری بھتیجی خود کفیل ہے، شادی کا فیصلہ کر چکی ہے، شادی تو یقیناً ہوگی، لیکن میں پریشان ہوں کہ اللہ جانے ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کا حق مہر بھی دے سکیں گے یا نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ جانے ہاشمی، اللہ جانے ہاشمی. ہاشمی بس بات میں ختم کر رہا ہوں. یہ جن ہاشمیوں کی اسے فکر تھی وہ مکے کے ہاشمی تھے، پاکستان کے ہاشمی نہیں تھے. لہذا میری اپیل ہے اللہ جہاں پیدا کرے وہیں رہو، جس قبیلے میں اللہ پیدا کرے. اگر سید بننے کا شوق ہے تو سیدوں کے گھر سے رشتے لینے نہیں، سیدوں کو بیٹیاں دینے.